بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو مختصر بیان محفوظ کروا رہا ہوں اس کا عنوان ہے خانے والی اور اس کی جماعت نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ خدا پاک کا وعدہ ہے باطل کو شکست دینا اور حق کو فتح دینا۔ خانے والی اور اس کی جماعت کی جو کتاب ہے فجر منیر، اس کے صفحہ نمبر 399 پر شکست تسلیم کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناچیز نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی 3 شقوں والی روایت پیش کی اور کہا کہ امام حسین نے کربلا شریف میں رجوع فرما لیا اپنے موقف سے اور اقرار بیعت کیا تھا۔ اس پر خانے والی اور اس کی جماعت نے خوب شور ڈالا اور جگہ جگہ یہ کہا کہ یہ روایت 3 شقوں والی، اس میں عباد بن عوام راوی ہے تو اوپر حسین بن عبد الرحمن ہے، حسین بن عبد الرحمن مختلط راوی ہے، بات کو رلا ملا دیتا ہے۔ عباد بن عوام نے اس سے 3 شقوں والی روایت ان کے اختلاط کے بعد لی ہے، لہذا یہ ضعیف ہے، کبھی موضوع ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ خدا پاک نے ان کو ایسے ذلیل کیا کہ بعین ہی وہی روایت جس میں عباد بن عوام حسین بن عبد الرحمن سے لے رہے، بعین ہی وہی روایت۔ تاریخ ابو زرعہ دمشقی جو امام بخاری کے ہم عصر ہیں، اس تاریخ سے خانے والی اور اس کی جماعت ایک روایت اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 399 پر پیش اور لکھا ہے وَإِسْنَادُهُ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب ان ملعونین کو علم نہیں تھا کہ خدا کا وعدہ ہے حق کی امداد کرنا، اس کو فتح دینا، اور باطل کو اور اہل باطل کو ذلیل خوار کرنا، ان کو شکست دینا۔ کتنا عرصہ بھونکتے ٹونکتے رہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، روایت قبل۔ عباد بن عوام حسین بن عبد الرحمن سے بعد از اختلاط روایت کرنے والے ہیں، اسی عباد بن عوام کی روایت حسین بن عبد الرحمن، وہی سند جو ہم نے پیش کی، سبحان اللہ، جس کو موضوع کہتے رہے، جھوٹ کہتے رہے، ضعیف کہتے رہے، اس کو صفحہ نمبر 399 پر کہہ رہے ہیں وَإِسْنَادُهُ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور یہ جس کتاب کا وہ حوالہ بڑھوے دے رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے، تاریخ ابو زرع دمشقی 1804، یہ فقرے نمبر ہیں، یہاں پر یہ لکھا حدثنا سعید بن سلیمان عن عباد بن العوام عن حسین قال ادرکت ذلك۔ سبحان اللہ۔ تو جو سند ہم نے پیش کی اور یہ جگہ جگہ بھوکتے رہے وہ ضعیف ہے، جھوٹ ہے، فلان ہے، اپنی کتاب میں اپنے قلم سے اس سند کو اسنادہ صحیح کہہ کر لکھ کر اپنے منہ سے اپنی شکست تسلیم کر، یہ اللہ پاک کی ایسی فتح، ایسی مدد، ایسی نصرت، ایسی معاونت دنیا کائنات میں سنہری حرفوں سے لکھی گئی، لکھی جائے گی۔ خانے والی اور اس کی جماعت غیر حلالی، اگر اس کا جواب بن سکتا ہے تو آج کے بعد کہیں بھونکنے کی کوشش نہ کرنا کہ چشتی ایسے بات کرتا ہے، روایتیں جھوٹی ہیں، فلانے، جن کو ہم نے صحیح کہہ دیا بغیرت، مہینے کئی لگا دیے تم نے اس کے ضعیف کہنے پر، اس کو صحیح کہنا تمہاری مجبوری ہو۔ اسنادہ صحیح۔ اور میرے دوستو یہ کتاب جو ہے فجر منیر، جس کا میں نے نام رکھا ہے دوبر منیر، تو یہ دوبر منیر کتاب جو ہے ایک شخص کی نہیں ہے۔ یہ دیکھو انڈیا، پاکستان، یورپ،
یورپ، عرب، روس کی ریاستیں، ہاں جی، ازبکستان، فلان فلان، فارسی، عربی، اردو والے سب مل کر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور جو کتاب سب نے لکھی ہے چیز ناچیز کے خلاف، ایمان سے کہتا ہوں ایک بات آپ کو پیش کر دی ہے تو یہ ایک سب کی موت کے لیے کافی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، کیونکہ اس میں دنیا شریک ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس پوری کتاب کا رد لکھ دیا، ہاں جی، اور اب جو ہمارا انشاءاللہ العزیز چھاپا ہماری کتاب کا آئے گا، پوری کتاب کا اس میں رد ہے۔ اور میرے ایک شاگرد ہیں مولانا محمد عرفان توسوی صاحب، اس کتاب کے جاہلانہ لطیفے وہ بیان کر کے محفوظ کروائیں گے، وہ بھی دنیا پر انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائیں گے۔ کیا نام ہے؟ جاہلانہ لطیفے، جن میں سے ایک لطیفہ شاہ جی عجیب ہے کہ اسی کتاب میں ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کاذبہ، لفظ ہے کاذبہ استاہو، کاذبت استاہو بنی زرقاء، اس کا معنی ہوتا ہے صحیح کہ بنو زرقاء کہ گھٹیا لوگوں نے جھوٹ بولا، اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے جھوٹ بولنا، لیکن ان بڑوں نے ترجمہ کیا عرب، یورپ، انڈیا، پاکستان، روس مل کر سب نے کتاب لکھی، اور ترجمہ دلوں نے حدیث کا کیا کیا، بنو زرقاء کے پچھلے حصوں نے جھوٹ بولا۔ اور میں نے کہا دلے آج تک کسی کا پچھلا حصہ کلام کرتا ہم نے نہیں سنا، لیکن واحد جماعت ہو تم ملعونین اینما ثقفوا کہ جن کے پچھلے حصے بھی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بات صحیح ہے کہ فلانا بولدا کہ یہ تو نال گل کردا ہے، یہ مطلب ہے تو نال گلاں کرن والے بھی ہیں، وہ یہو جے علماء لاکھ لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر، حال تمہارا یہ ہے کہ تمہیں حدیث کا ترجمہ اتنا غلط آتا ہے۔ اور یہ لطیفے اگر آپ نے سننے ہوں تو مولانا محمد عرفان توسوی صاحب جب یہ انشاءاللہ موضوع لگائیں گے نا، جاہلانہ دوبر منیر کے جاہلانہ لطیفے، اس کتاب کا میں نے دوبر منیر نام ٹھیک رکھا، کیوں؟ دوبر تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، دوبر منیر کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے ترجمہ لکھا پچھلے اس سے بات کرتے ہیں، تو ان حرامیوں کے کیونکہ پچھلے اس سے بات کرتے ہیں تو میرا فرض بنتا تھا اس کتاب کا نام دوبر منیر رکھا۔